سوال ہے بیت اللہ میں سب سے پہلے اپنے اسلام کا اعلان کس صحابی نے کیا تھا؟ جواب ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے جالوت کی وفات کے بعد کون بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال، جس پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری تھی وہ پہاڑ کس ملک میں واقع ہے؟ جواب ہے ترکی میں۔ سوال، جمعے کے دن دوسری اذان کس لیے دی جاتی ہے؟ جواب ہے خطبہ پڑھنے کے لیے۔ سوال، جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ کتنا دور ہو جاتا ہے؟ جواب ہے 1 میل۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حدیث پر لکھی گئی سب سے پہلی کتاب کا نام کیا ہے؟ جواب، اس کتاب کا نام صحیفہ صادقہ ہے۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا کیا نام تھا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر تھے۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کتنے پیشوں میں ماہر تھے؟ جواب ہے 1000۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کون سا جانور پالا؟ جواب ہے مرغا۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہوا ہے؟ جواب ہے 25 بار آیا ہوا ہے۔ سوال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سوتیلی والدہ کا کیا نام تھا؟ جواب ہے حضرت سارہ علیہ السلام۔ سوال ہے حضرت داؤد علیہ السلام کون سے 2 ساز بجانے میں ماہر تھے؟ جواب ہے بانسری اور بربط۔ سوال ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا سینہ کتنے گز لمبا تھا؟ جواب ہے 60 گز۔ سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خنزیر بنا دیا تھا؟ جواب ہے کفر کرنے والوں کو۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں سرما کس وقت لگاتے تھے؟ جواب ہے سوتے وقت۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب ہے 3 بیٹے۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کتنے سال جیل میں رہے تھے؟ جواب ہے 12 سال۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو ایک شخص نے ڈکار لی، تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ڈکار کو روکو، یعنی کم کھاؤ، ڈکار نہیں آئے گی، تاکہ تم حشر کے دن بھوکے نہ رہو۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی؟ جواب ہے معراج کے موقع پر۔ سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کتنے سال قیام پذیر رہے؟ جواب ہے 53 سال۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک داماد سیران بدر میں شامل تھا، جس کی رہائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک ہار فدیہ کے طور پر بھیجا تھا، اس کا نام بتائیں۔ جواب ہے ابو العاص۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو نماز جنازہ پڑھائی وہ حضرت اسد بن زرار رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی سب سے افضل آیت کس کو کہا ہے؟ جواب ہے آیت الکرسی کو۔ سوال: خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے سب سے پہلے بنایا؟ جواب ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے۔ سوال: خانہ کعبہ میں سب سے پہلی اذان کون سی دی گئی تھی؟ جواب ہے خانہ کعبہ میں سب سے پہلی اذان اذان ظہر دی گئی تھی۔ سوال ہے خفیہ عباسی تحریک کو منظم کرنے کا کام کس نے سر انجام دیا؟ جواب ہے محمد بن علی عباس۔ سوال ہے دجال کتنے دن دنیا میں رہے گا اور کتنے دن تک فساد جاری رہے گا؟ جواب ہے 40 دن، پہلا دن سال کے برابر، دوسرا ایک ماہ اور تیسرا ایک ہفتہ کے برابر، باقی عام دن ہوں گے۔ سوال ہے دنیا کا پہلا تحریر دستور کون سا ہے؟ جواب ہے میثاق مدینہ۔ سوال: دنیا کی خالص ترین زبان کون سی ہے جس میں دوسری کسی زبان کا ایک لفظ بھی نہیں ہے؟ جواب ہے عربی زبان۔ سوال: دنیا کی وہ کون سی مسجدیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کروایا؟ جواب ہے بیت اللہ حضرت آدم علیہ السلام، بیت المقدس حضرت سلیمان علیہ السلام، اور مسجد نبوی اور مسجد قباء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوال: دنیا میں پہلا قتل کس کے لیے ہوا؟ جواب ہے عورت کے لیے۔
سوال ہے دنیا میں سب سے پہلے چھینک کس کو آئی تھی؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ سوال دنیا میں سب سے پہلے قبر کس کی بنی تھی؟ جواب ہے ہابیل کی۔ سوال دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام کون سا ہے؟ جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے دنیا میں وہ کون سے نبی تھے جو غار میں پیدا ہوئے تھے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب کون سا دیا جائے گا یعنی ہوگا؟ جواب ہے دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب آگ کی جوتیاں ہیں۔ سوال ہے زکوٰۃ کی رقم کون سے نیک کام میں استعمال نہیں کی جا سکتی؟ جواب ہے مسجد کی تعمیر میں۔ سوال ہے زمین پر کس کو خدا کا سایہ کہا گیا ہے؟ جواب ہے عادل سلطان۔ سوال ہے سب سے آخری میں کس کو موت آئے گی؟ جواب ہے سب سے آخر میں ملک الموت کو موت آئے گی۔ سوال سب سے پہلے الحمدللہ کس نے پڑھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا؟ جواب ہے خانہ کعبہ پر سب سے پہلے غلاف حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چڑھایا۔ سوال سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے سلا ہوا کپڑا پہنا، اس سے پہلے لوگ کیا پہنتے تھے؟ جواب ہے اس سے پہلے لوگ کھال پہنتے تھے۔ سوال سب سے پہلے خدا کی راہ میں کس نے جہاد کیا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے سب سے پہلے سمندر سے موتی کس نے نکلوائے؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سوال ہے سب سے پہلے غلام کس نبی نے بنائے تھے؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ سوال ہے سب سے پہلے کاغذ کس نے تیار کیا تھا؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ سوال ہے سودی بینکوں کے ذریعے تنخواہیں لینا کیسا ہے؟ جواب ہے اس میں کوئی حرج نہیں، بینکوں کے ذریعے تنخواہیں لینے میں کوئی مضرت نہیں، کیونکہ ملازم اسے سود کے لیے نہیں رکھتا بلکہ حکومت اسے حفاظت کی غرض سے رکھتی ہے تاکہ ملازم اپنی تنخواہ لے سکے۔ اسی طرح بینکوں کے ذریعے ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک رقم منتقل کرنا بھی جائز ہے،
کیونکہ یہ ضرورت کا تقاضا ہے۔ ممانعت اس میں ہے کہ انہیں سود میں استعمال کیا جائے یا سود میں ان سے معاونت لی جائے، لیکن کسی مناسب جگہ کے نہ ہونے کی وجہ سے انہیں بینکوں میں حفاظت کی غرض سے رکھنا یا کسی دوسرے مگر غیر سودی سبب کی وجہ سے یا بینک کے ذریعے انہیں منتقل کرنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، لیکن اگر حکومت تنخواہیں بینکوں کے علاوہ کہیں دوسری جگہ رکھے تو یہ زیادہ بہتر اور قابل سلامتی ہے۔ سوال ہے، سورہ یونس اور سورہ فاطر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خاص بات کہی؟ جواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو صورتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے زبور کے بدلے میں دی ہے۔ سوال ہے، شادی کے بعد معلوم ہوا کہ بیوی لنگڑی ہے، اب کیا کیا جائے؟ جواب ہے، طلاق نہیں دی جائے۔ سوال ہے، شراب پینے پر سب سے پہلے سزا کس پر جاری ہوئی؟ جواب ہے، وحشی بن حرب پر جاری ہوئی۔ سوال، طوفان نوح علیہ السلام کس چیز سے شروع ہوا اور وہ چیز کہاں ہے؟ جواب، طوفان نوح علیہ السلام ایک تنور سے شروع ہوا جو کہ کوفہ میں ہے۔ سوال ہے، عرب کے قبائل کس نسل سے تعلق رکھتے تھے؟ جواب ہے، سامی نسل سے۔ سوال ہے، عشرہ مبشرہ سے کیا مراد ہے اور ان کے نام کیا ہیں؟ جواب ہے، وہ صحابی جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کس کے بیٹے تھے اور ان کی شہادت کس غزوہ میں ہوئی؟ جواب ہے، ابو جہل کے اجنا دین اور بعض روایت میں یرموک کی جنگ میں 400 مجاہدین نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور دشمنوں کا منہ موڑ دیا۔ سوال ہے، علامہ اقبال کی وفات کب ہوئی؟ جواب ہے، 21 اپریل 1938 کو۔ سوال ہے، فرشتوں کو کیسے پیدا کیا جاتا ہے؟ جواب ہے، لفظ کن سے۔ سوال ہے، قابیل اپنے بھائی حابیل کی لاش کو لے کر کتنے دن تک پھرتا رہا؟ جواب ہے، قابیل حابیل کی لاش کو 40 دن تک لے کر پھرتا رہا۔ سوال ہے، قدیم عربوں میں چاند کی پرستش کون سا قبیلہ کرتا تھا؟ جواب ہے، کنانا۔ سوال ہے، قرآن پاک کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی مکمل سورت کون سی ہے؟ جواب ہے، سورہ نصر۔
سوال ہے قرآن مجید فرقان الحمید میں کتنے فرشتوں کے نام آئے ہیں؟ جواب ہے 12 فرشتوں کے نام آئے ہیں۔ سوال ہے قرآن مجید کی اس سورت کا نام بتائیں جو ایک نیک آدمی کے نام پر آئی ہوئی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حکمت تو دی تھی پر نبوت عطا نہیں کی تھی۔ جواب ہے سورہ لقمان۔ سوال قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس نبی کا ذکر کیا ہے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال ہے قرآن مجید کی کس سورت میں جنگ بدر کا قصہ بیان ہوا ہے؟ جواب ہے سورہ انفال۔ سوال ہے قرآن مجید میں کل کتنے حروف ہیں؟ جواب ہے 10,27,000۔ سوال 8 ہجری میں ہی فتح مکہ کے بعد شوال میں کون سا غزوہ پیش آیا؟ جواب ہے غزوہ حنین۔ سوال ہے اسلامی دنیا کا پہلا شفا خانہ کب اور کس شہر میں قائم ہوا؟ جواب ہے سن 706 میں سیریا کے شہر دمشق میں قائم ہوا۔ سوال اللہ پاک نے کس نبی کو جنت سے اس بنا پہ نکالا کہ ان سے خطا ہوئی؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کی خطا پر آپ جنت سے باہر آئے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کوہ طور پر ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے کس پیارے نبی کو خواب آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ سوال ہے انسانی آنکھ کی کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟ جواب ہے 7۔